السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سانحہ گل پلازہ آج 11واں روز ہے اور 11 روز کے دوران وہاں سے 74 لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہو گئی ہیں، جس میں اعضاء، باقیات، تمام چیزیں شامل ہیں۔ 46 افراد کی تلاش جو ہے وہ معمہ بنی ہوئی ہے۔ 69 سیمپلز لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ 23 کی شناخت ہو چکی ہے۔ سی پی ایل سی کا شناخت کا شعبہ جو ہے وہ اور پولیس کے درمیان تفصیلی معلومات کا تبادلہ بھی ہو چکا ہے اور تفصیل اعلیٰ حکام کو بھی دے دی گئی ہے۔ اسی میں وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد نبی بخش تھانے میں غفلت اور لاپرواہی کے دفعات کے تحت بڑا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، جس کے متن میں یہ ہے کہ اس وقت دروازے بند تھے، لائٹس کیوں آف کی گئیں، چھت پر جانے کا راستہ کیوں بند تھا۔ یہ ایف آئی آر نامعلوم افراد کے خلاف کی گئی، سیل بھی کی گئی، لیکن ہم یہ ایف آئی آر آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ منظر عام پہ لا رہے ہیں کہ یہ ایف آئی آر دیکھیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ کٹی ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ اس ٹیم کے اندر جو ہیں ایس پی انویسٹیگیشن سٹی کی سربراہی میں یہ ٹیم کام کرے گی، جس میں ڈی ایس پی گارڈن، ڈی ایس پی انویسٹیگیشن خاردر، اس کے علاوہ ایس ایچ او نبی بخش، اس کیس کے آئی او اور انچارج سی آئی سی گارڈن جو ہیں یہ تفتیش کریں گے، ذمہ داروں کا تعین کریں گے اور اس کے بعد جو ہے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں کریں گے۔ اس میں اب جو ہے ڈی سی ساؤتھ کی جانب سے یہ چیز سامنے آئی کہ اور ریسکیو ادارے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سرچنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اب عمارت کو سیل کیا جا رہا ہے اور اس کو شٹرنگ لگا کے جو ہے سیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمارت جو ہے گرائی جائے گی۔ اس سے قبل جو ہے بم ڈسپوزل اسکواڈ اور دیگر حساس اداروں کے افسران نے بھی وہاں آ کر مسلسل جو ہے چھان بین کی ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پھولوں کی دکان جہاں سے آگ لگنے کا واقعہ شروع ہوا تھا، اس کے علاوہ مختلف مقامات سے کوئی 6 سے 7 سیمپلز بھی لیے ہیں کہ آیا کہ یہ تخریب کاری ہے، آگ لگائی گئی ہے یا لگی ہے۔ اس میں جبکہ جو باقیات ملی تھی ان کے کیمیائی تجزیے بھی کیے جا رہے ہیں کہ کس نوعیت کے زخم ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ آگ لگی تھی یا لگائی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اب جو سیلنگ کا عمل شروع ہوا ہے، لیکن اس سیلنگ کے عمل میں وہاں کے جو دکاندار تھے، دبئی کراکری کے جو مالک ہیں وہ محمد حسین، ان کا کہنا ہے کہ ان کی دکان سے 25 سے 30 افراد کی اعضاء، باقیات، لاشیں ملی اور ان کے گھر کے افراد سمیت، سیلز مین سمیت اب تک 6 جو لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ لاشیں دی جائیں، جبکہ دیگر دکاندار بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی اندر لاشیں موجود ہیں، جبکہ پولیس اور وہ ڈی سی کہہ رہے ہیں کہ سرچنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کوئی لاش نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے 100 سے زائد جو ہے ابھی بھی لاشیں موجود ہیں اور سیلنگ ختم کی جائے، لاشوں کی تلاش کی جائے۔ جبکہ ایس بی سی اے کا عملہ، تحقیقاتی ٹیمیں، ایک اسلام آباد سے تحقیقاتی ٹیم آئی، ایک لاہور سے تحقیقاتی ٹیم آئی، انہوں نے بھی اندر تمام جائزہ لیا۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو رپورٹ دی ہے کہ سرچ اور ریسکیو ٹیموں نے کلیئرنس کی، لیکن اس میں بیسمنٹ میں آگ رپورٹ ہوئی تھی، بیسمنٹ میں آگ لگی تھی، لیکن بیسمنٹ سے نکلنے والے داخلی اور خارجی راستے جو ہے وہ تمام بند تھے اور تالے لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ویڈیوز اور دیگر شواہد جو ملے ہیں اس سے اعلیٰ حکام کو بھی آگاہ کیا ہے اور 1200 دکانیں جو ہیں اس میں جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ تاجر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ اندر سے لاشیں تمام ہو چکی ہیں، کیونکہ پہلے 88 افراد لاپتہ میں تھے، اب 82 افراد لاپتہ میں ہو گئے اور 82 افراد کے علاوہ بھی جو ہے اب 73 ہلاکتیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی تھی، لیکن پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق لاشیں اور جو اعضاء ہیں وہ جو ایسے لوگوں کی بھی مل رہی ہیں جس میں کوئی سیمپل کا ریفرنس جمع بھی نہیں کرایا گیا۔ ایک شخص کی ناقابل شناخت جو ڈی این اے موصول ہوا ان کو،
جس کے بعد 74 ہلاکتیں ہو گئیں، اور یہ انکشاف ہوا کہ مرنے والے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی ریفرنس سیمپل جمع نہیں ہوا، اور ایسے لوگ بھی جہاں باق ہوئے جن کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب دکاندار صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں 100 سے زائد لاشیں۔ تو اب بھی ڈاکٹر سمیہ جو پولیس سرجن ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ 9 سے 5 بجے تک اگر جن کے پیارے لاپتہ ہیں وہ ڈی این اے سیمپل جمع کروا سکتے ہیں۔ 273 ڈمپر جو ہیں وہاں سے اٹھائے گئے، جن میں انسانی اعضاء کی موجودگی کا وہ منع کر رہے ہیں، وہاں پر جو ڈمپر اٹھانے والے تھے۔ یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اب جو ایف آئی آر کٹی ہے، جس کو سیل کیا گیا ہے، اب اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے، ذمہ دار کون تھے، ذمہ داروں کا تعین تفتیشی ٹیم کرے گی، تحقیقاتی ادارے بھی اپنی رپورٹ مسلسل دے رہے ہیں، تو اس کے بعد ذمہ داروں کا تعین کر کے کن کی گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ فی الحال تو نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے، لیکن کن کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے، اور کن کے بیان قلم بند ہوئے، وہ گارڈز کے پاس چابیاں کن گارڈز کے پاس ہوتی تھی، کون سے چوکیدار ہوتے تھے، یہ بیانات قلم بند ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اب ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے، یا یہ کیس بھی پچھلے پرانے کیسوں کی طرح دب جائے گا، یا اس میں کوئی نتائج سامنے آئیں گے؟ جو بھی نتائج سامنے آئیں گے ہم اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔